السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز جاتی خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ الحمدللہ حضرت۔ ہاؤ آر یو آل؟ وی آر فائن۔ I am fine. کل کا جواب کسی نے نہیں دیا۔ حضرت والا معذرت چاہ رہا ہوں، آج یہ اتوار تھا، اس کی وجہ سے تھوڑا کام وغیرہ میں پھنسے ہوئے تھے، اس لیے نہیں دے پا رہا۔ کل انشاءاللہ دونوں لیسن کا ہے نا، جو ورک آپ دیے ہیں، جو سوالات دیے ہیں، ان کو حل کر کے انشاءاللہ آپ کو پرسنل نمبر پہ بھیج دیں گے۔ انشاءاللہ جتنے بھی الفاظ آ رہے ہیں ان کو الفاظ کو جو ہے استعمال کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر جس طریقے سے خالی ہاتھ تھے اور خالی ہاتھ ہی رہ جائیں گے۔ جب تک ان کو استعمال نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی بالکل، انشاءاللہ کوشش کریں گے، کل سے انشاءاللہ استعمال بھی کریں گے۔ اور ساتھیوں سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ جتنے بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ ان کا جو ہے کیا نام ہے وائس ریکارڈنگ کر کے پرسنل نمبر پر بھیج دیں۔ تو کچھ ہی احباب نے کیا، سبھی احباب سے گزارش ہے کہ سارے لوگ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ چلے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ جو احباب آ گئے ہیں انہیں کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کل کے سبق میں ہم نے جو پڑھا تھا، جتنے بھی الفاظ آئے ہوئے تھے وہ سارے الفاظ استعمال کرنے کے تھے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ایک دو کام کرنے ہیں، وہ کام ہم پہلے کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ العزیز سبق کو شروع کرتے ہیں۔ دو ڈکشنریز ہیں جو ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں آپ سبھی کو اپنے فون کے اندر۔ حضرت جو پی ڈی ایف آپ بھیج رہے ہیں وہ بھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پا رہا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ میں نے ریکارڈ کر کے بھی بھیجا ہوا ہے، اور کل بھی میں نے بتایا تھا۔ اور اس کے علاوہ پی ڈی ایف کے علاوہ میں سبق بھی بھیج دیتا ہوں پورا ٹیکسٹ میں ٹائپ کیا ہوا۔ جی انشاءاللہ وہ ویڈیو ہی آپ جو سبق پڑھائے ہوئے ہیں نا، آپ اسی کو چیک کر کے اس کے بعد ہوم ورک سب کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی نہیں اس میں نے ٹیکسٹ بھی بھیجا ہوا ہے، ٹیکسٹ پہلے بھیجتا ہوں پھر پی ڈی ایف بعد میں شیئر کرتا ہوں میں۔ تو ابھی دیکھیں گروپ کے اندر میں نے ایک ڈکشنری کا لنک بھیجا ہے،
جی ابھی ہاں آیا ہے ابھی. جی اس کے اوپر ڈائریکٹلی کلک کریں گے تو یہ ڈکشنری سب کے موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. جی انشاءاللہ. یہ بہت ہی بہترین ہے. انگلش ٹو انگلش ہے یہ, انگلش ٹو اردو نہیں ہے. اور سبھی کے موبائل کے اندر گوگل ٹرانسلیٹ تو ضرور ہوگا. جی گوگل ٹرانسلیٹ سبھی کے موبائل کے اندر ہوگا. اور گوگل ٹرانسلیٹ کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. گوگل ٹرانسلیٹ پہ لکھ کر بھی کہا جا سکتا ہے, اردو سے انگلش سے اردو, اردو سے جو ہے کیا نام ہے انگلش, سارے لینگویج کا اس میں رہتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اگر انگلش ٹو انگلش الفاظ کے ڈیٹیلز کو آپ کو ڈیٹیل میں جاننا ہے تو یہ جو ڈکشنری جو بھیجی ہے ان الفاظ کی ڈیٹیلز, ناؤن, اس کا ناؤن کیا آتا ہے, اس کا ورب کیا آتا ہے, اس کا فعل کیا آتا ہے, اور کیا نام ہے اس کا پروناؤن کیا ہے, اس کو کس طریقے سے جملے میں استعمال کیا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو ایک جگہ پر مل جائیں گی اس ڈکشنری کے اندر. اور گوگل ٹرانسلیٹ تو ہے ہی بہترین چیز یوز کرنے کے لیے. گوگل ٹرانسلیٹ کو جو ہے آپ جملوں کو جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری چیزوں کو وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے. بول کر بھی وہاں پر جو ہے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. آپ کسی بھی چیز کو اردو میں بولیں گے تو وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کر دے گا, اور اگر انگلش میں بولیں گے تو وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دے گا, عربی میں بولیں گے تو آپ کی پسندیدہ لینگویج کے اندر وہ ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا دے گا. مگر تھوڑا مختصراً ہوتا ہے, زیادہ تر اس کے اوپر مطلب بڑے لمبے چوڑے جملے ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے ہیں. نام کیا ہے ڈکشنری کا؟ ایک ڈکشنری ابھی ہم نے بھیج دیا ہے لنک آپ کو, اور دوسرا ہے گوگل ٹرانسلیٹ جو ہر کسی کے اینڈرائڈ موبائل کے اندر جو ہے وہ انبلٹ ہوتی ہے. ایک منٹ, تو گوگل ٹرانسلیٹ یہ ہر ایک کے اینڈرائڈ موبائل کے اندر انبلٹ ہوتی ہے. اس کے اندر جو ہے کوئی بھی کیا نام ہے ہر ایک کے موبائل میں وہ آٹومیٹک رہتی ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لیکن اگر کوئی اس کو انیبل کر دیتا ہے تو وہ دوبارہ اس کو جو ہے کیا نام ہے ڈسیبل کسی نے کر دیا تو اس کو انیبل کیا جا سکتا ہے. گوگل پلے کے اندر جو ہے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے آپ ڈالیں گے تو وہ آ جاتی ہے وہ. چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں. یہ دونوں ڈکشنریز کو رکھیں اپنے ساتھ میں, اپنے موبائل میں رکھیں, اور جو ہے اس کا استعمال اس وقت کرنا ہے کوئی بھی لفظ کا پروننسیشن آپ کو اگر سننا ہے تو اس کے ذریعے سے آپ اس ورڈ کو وہاں پر ٹائپ کریں گے تو اس کا پروننسیشن آپ, چھوٹا سا مائک نیچے لگا ہوا رہتا ہے, اس پہ آپ دبائیں گے تو وہ پروننسیشن آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس ورڈ کا پروننسیشن جو ہے اس کا تلفظ اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے, تو ان الفاظ کے پروننسیشن کو سن کر پھر اسی طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے استعمال کریں. انشاءاللہ اور عزیز یہ فائدہ مند رہے گا آپ کے لیے. چلیں بلا انشاءاللہ. تاخیر شروع کرتے ہیں. آج 2 سبق پڑھائے جائیں گے, 2 چیزیں پڑھائی جائیں گی آپ کو آج کے سبق کے اندر, یوز آف اے اینڈ اینڈ, اور ایک اور سبق پڑھایا جائے گا ورڈز, سینٹینس اینڈ فریز, لفظ, جملہ اور فقرہ. ان تینوں کے بارے میں بتایا جائے گا, اور اے اور این کا استعمال کیسے کرنا ہے اس سبق کے بارے میں بتایا جائے گا. اس میں بھی بہت سارے الفاظ آئیں گے انگلش کے اندر. جتنے بھی الفاظ آئیں تو آپ ان الفاظ کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو یوز میں لانے کی کوشش کریں, ان کو رٹ لیں. اگر ورڈ الفاظ آ رہے ہیں, ورڈس ہیں تو ان کو رٹ لیں, اور اگر سینٹنسز ہیں تو ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. ورنہ تو پھر صرف کلاس اٹینڈ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خالی پیمانہ لیے ہم نے کلاس جوائن کیا تھا, پھر ہمارا پیمانہ جو ہے جب کلاس ختم ہوگی 40 دن تو کچھ بھی
چیزیں لا حاصل رہیں گی. اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا بہت ہی فائدہ ہوگا. آج کا پچھلا سبق جتنا بھی تھا وہ سارا کا سارا جو ہے مطلب رٹنے کا تھا اور اس کو استعمال کرنے کا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. with the name of Allah, the all merciful, the very merciful. ہماری اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی ہماری آواز بھی آ رہی ہے؟ جی سر. چلیں ٹھیک. جی سر. لیسن نمبر 3, یوز آف اے اینڈ این. اے اور این کا استعمال. ہم نے سب سے پہلے جو ہے واول کے بارے میں پڑھا تھا کہ واول 5 ہوتے ہیں: اے ای آئی او یو. آج کا سبق اسی سے ملتا جلتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ اسی کی کچھ وضاحت کے تعلق سے ہے. تو آئیے اے اور این کا استعمال جان لیتے ہیں کہ ان کا استعمال کب اور کہاں کیسے ہوتا ہے. انگریزی میں یہ اور این اور دا، ان کو جو ہے آرٹیکل کہتے ہیں. آرٹیکل کے لیسن میں جو ان کو اور تفصیل سے ہم پڑھیں گے. یہاں پر اتنا جان لیں کہ انگریزی میں ایک یا کوئی کا معنی ادا کرنے کے لیے 2 لفظ کا استعمال ہوتا ہے. ایک ہے اے اور ایک ہے این. قاعدہ یہ ہے کہ کسی ناؤن یعنی اسم یا کسی انسان یا جگہ یا چیز کا نام اگر اس کے شروع میں واول لیٹر میں سے کسی ایک کی آواز ہو، سمجھ رہے ہیں؟ آواز ہونا ضروری ہے، اس واول کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ آواز ہونا چاہیے. تو اس ناؤن کے شروع میں ایک یا کوئی کا معنی ادا کرنے کے لیے این کا استعمال کریں گے. اگر واول کی آواز ہوگی، واول کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ واول کی آواز کا ہونا ضروری ہے. اس بات کو ایک دم ذہن میں بٹھا لیں، ورنہ تھوڑی سی کنفیوژن والی چیز ہے کہ یہ شروع میں واول آ رہا ہے تو ہم یہاں پر جو ہے کیا نام ہے عین لگائیں گے. نہیں، بلکہ واول کی آواز، واول شروع میں ہو یا نہ ہو اس سے لینا دینا نہیں ہے بلکہ اس کی آواز کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ ہر جگہ ایک یا کوئی کا معنی ادا کرنے کے لیے صرف اور صرف ہم اے کا استعمال کریں گے. اب جاننا یہ ضروری ہے کہ واول کی آواز ہے کیا. تو واول کی آواز جو ہے شروع میں آنے والے اے کی آواز ہے آ، اے اور اے. اسی طریقے سے ای کی آواز ہے اے اور ای. شروع میں آنے والے آئی کی آواز ہے ای اور آئی. او کی آواز ہے آ اور او. یو کی آواز ہے آ اور اس کی آواز یو نہیں ہے. یو کی آواز جو ہے آ ہے، یو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان سب کی آواز مجموعی طور پر یہ ہوتی ہے آ، ای، آئی، او، اے. تو یہ ان سب کی آوازیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی آواز آئے تو عین لگاتے ہیں ورنہ اے لگاتے ہیں. واول کا شروع میں آنا ضروری نہیں ہے. ان کو ایک مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں، ابھی سمجھ میں آ جائے گا. جیسے اے کی آواز، جیسے یہاں پر دیکھو این ایپل، این ایپل لکھا ہوا ہے تو ایپل، یہاں پہ آ کی آواز آئی. اسی طریقے سے دیکھیں این ایم ایل اے، این ایم ایل اے. ایم ایل اے جو ہم لوگ کہتے ہیں، دیکھو اے کی آواز آ رہی ہے، اے کی آواز آ رہی ہے. یہاں پر ایم سے پہلے کوئی واول لیٹر نہیں ہے مگر پھر بھی وہاں پر این لگایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایم ایل اے کی آواز آ رہی ہے. اسی طریقے سے ای سے ہے، ای کی ایگزامپل ہے این ایگزامپل، این ایگزامپل. اسی طریقے سے این ایئر، این ایئر. آئی کی آواز ہے این انک پاٹ، انک پاٹ. انک، آئی کی آواز آ رہی، ای کی آواز آ رہی این آئیز، آئی کی آواز یہاں پر دیکھو، ای کی اور آئی کی آواز. اسی طریقے سے او کی آواز ہے این اورنج، اور اسی طریقے سے اب یہاں پر دیکھیں ہونیسٹ، تو یہ ایچ ہے، ایچ کی آواز جو ہے یہاں پر سائلنٹ رہے گی بلکہ آواز یہاں سے نکلے گی اونیسٹ، این اونیسٹ، ہونیسٹ نہیں ہوگا. تو اونیسٹ کو ہم ادا کرنے کے لیے ہونیسٹ نہیں بول رہے ہیں بلکہ او کی آواز آ رہی ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا نام ہے این کا استعمال کیا گیا. اسی طریقے سے
یو کی آواز ہے اینڈ امبریلا، امبریلا، آ کی آواز اس میں آ رہی ہے. اسی طریقے سے ان نون پرسن، امبریلا یعنی چھتری، اینڈ ان نون پرسن نامعلوم شخص، اینڈ ان نون پرسن، آ کی آواز اس کے اندر بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی آوازیں تھی. تو اسی طریقے سے ہم عین کا استعمال کریں گے، مگر اس کے علاوہ کچھ چیزیں ہیں جو الگ ہیں ان سے. یوزفل، یونیک اور یونیورسٹی اور یونین وغیرہ میں عین نہیں لگائیں گے بلکہ اے لگائیں گے، اس لیے کہ اس کے شروع میں یو واول تو ہے لیکن واول کی آواز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے یوزفل، یونیک، یونیورسٹی، یہ سب واولز ہیں شروع میں. یہاں پر بھی یونیک میں بھی واول ہے، اور اسی طریقے سے یوزفل کے اندر بھی واول ہے، یونین کے اندر بھی واول یو آ رہا ہے. لیکن یہاں پر این نہیں لگا رہے ہیں بلکہ اے لگائیں گے، کیونکہ ان کی آواز جو ہے، ان کی آواز کے اندر واول کی آواز نہیں ہے بلکہ اس میں وائی کی آواز ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یوروپ میں بھی این نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں واول ہے، این نہیں لگائیں گے بلکہ اے لگائیں گے، اس لیے کہ اس کے شروع میں بظاہر دو واول نظر تو آ رہے ہیں لیکن اصل اعتبار واول کی آواز کا ہے جو یہاں نہیں ہے. اور یہ وائی کی آواز ہے جو ایک کانسوننٹ ہے، لہذا اس کے شروع میں صرف اے بڑھائیں گے، این نہیں بڑھائیں گے. تو یہاں تک باتیں سب کو سمجھ میں آ گئی ہیں. اے اور این کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے؟ اے اور این کا استعمال، اے کا استعمال اور این کا استعمال. تو این وہاں پر لگائیں گے جہاں پر ہمیں واول کی آواز آئے گی، اور اگر واول کی آواز نہیں آ رہی ہے تو وہاں پر کیا لگے گا؟ اے لگے گا. چلیں تو ہم بڑھتے ہیں پھر دوسرے سبق کی طرف. دوسرا سبق ہے ورڈ، سینٹینس اینڈ فریز، لفظ، جملہ اور فقرہ. ورڈ، سینٹینس اینڈ فریز. ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ لیٹر سے مل کر ایک ورڈ بنتا ہے، لیٹر سے مل کر ایک ورڈ بنتا ہے، پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. ہم جانیں گے کہ ورڈ آخر ہوتا کیا ہے، کسے کہتے ہیں. لیٹر کا وہ مجموعہ جس کا کچھ معنی ہو وہ ورڈ کہلاتا ہے، یعنی صرف چند لیٹر مل جانے سے ورڈ نہیں بنتا بلکہ اس کا کوئی معنی بھی نکلنا چاہیے. جیسے قلم، پین، یہ معنی دار ہے اس لیے یہ ورڈ کہلاتا ہے. مرر، آئینہ، یہ معنی دار ہے تو اس لیے جو ہے یہ ورڈ کہلاتا ہے. لیکن اگر کیا نام ہے ان سب الفاظ کو ہم الگ کر دیں، جیسے HAR، ہار، ہار، یہ انگلش میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے. HRP، ہار، انگلش میں اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو یہ سب تین تین لیٹر سے تو مل کر تو بنے ہیں لیکن ان کا کوئی معنی نہیں ہے، لہٰذا انہیں ورڈ نہیں کہا جا سکتا. معلوم ہوا کہ ورڈ ہونے کے لیے لیٹر سے مل کر بننے کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی معنی بھی ہونا ضروری ہے. لفظ ورڈ کی ایک ترتیب بھی ہوتی ہے جسے ہم اسپیلنگ کہتے ہیں، جیسے مین، MAN، یہ مین ہے. لیکن اگر اس کا ہم الٹا کر دیں، NAM یا کچھ اور کر دیں تو وہ اسپیلنگ غلط ہو جانے کی وجہ سے، اس کی ترتیب غلط ہو جانے کی وجہ سے پھر بھی وہ ورڈ کے اندر شمار نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے تو یہ چیز جو تھی ہماری، یہ کس کے بارے میں تھی؟ یہ ورڈ کے بارے میں تھی. ورڈ اسی کو کہا جائے گا جو معنی دار ہو اور ترتیب کے اعتبار سے درست بھی ہو. اگر ترتیب غلط ہو جاتی ہے اور اس کا معنی نہیں رہتا ہے تو ورڈ میں اس کا شمار نہیں ہوتا ہے. دوسری چیز ہے سینٹینس اینڈ فریز. سینٹینس اینڈ فریز، جملے اور فقرے. ہم جیسے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ
کچھ ایشو ہے کیا؟ جی نہیں لو جی صاحب کوئی کچھ نہیں کہہ ہے. رہا ہے؟ جیسے جملے اور فقرے، سینٹینس اینڈ فریز، تو ورڈ سے مل کر ایک سینٹینس بنتا ہے، لیکن یہ سینٹینس ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو ورڈز کا وہ مجموعہ جو مکمل معنی ادا کرے اسے سینٹینس کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو سینٹینس کہا جاتا ہے جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم بھی حاصل کر لے. جیسے زید از این آنےسٹ مین، زید از این آنےسٹ مین، این آنےسٹ، یہاں پر دیکھیں این کو لایا گیا ہے. زید از این آنےسٹ مین، زید ایک ایماندار شخص ہے. I am a beginner student. I am a beginner student. میں ایک مبتدی طالب علم ہوں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ پہلا اور دوسرا دونوں جملے چند الفاظ سے مل کر بنے ہیں اور ان دونوں جملوں سے مکمل مفہوم بھی ادا ہو رہا ہے. زید ایک ایماندار آدمی ہے اور میں ایک مبتدی طالب علم ہوں، اور آگے کسی طرح کے سامنے والے کو کوئی سوال کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، تو لہذا اسی لیے ہم اسے کیا کہیں گے، اسے سینٹینس کہیں گے. اور اس بات کو یاد رکھیں کہ جہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے اس کے اخیر میں فل اسٹاپ آتا ہے، فل اسٹاپ آتا ہے. بات پوری ہو گئی تو اخیر میں کیا لگائیں گے، ہم فل اسٹاپ لگائیں گے. جس طریقے سے آپ نے یہاں دیکھا فل اسٹاپ لگا ہوا ہے، یہ یہاں پر دیکھیں فل اسٹاپ لگا، ادھر آنا چاہیے تھا، وہ پی ڈی ایف بنانے کی وجہ سے تھوڑا ادھر آ گیا. تو یہ اخیر جملے کے اخیر میں جو ہے فل اسٹاپ لگتا ہے اگر بات پوری ہو گئی ہے. اور رہا فقرہ، تو وہ مجموعہ جو مکمل مفہوم ادا نہ کرے، یعنی الفاظ کا ایسا مسلسل مجموعہ جس سے سننے والا بات کو پوری طرح نہ سمجھ سکے اور نہ ہی اس کا مفہوم حاصل کر سکے. جیسے میں نے کہا آن دا روڈ، آن دا روڈ، آن دا ٹیبل، انڈر دا ٹری. آن دا روڈ راستے میں، آن دا ٹیبل ٹیبل پر، انڈر دا ٹری درخت کے نیچے. تو یہ سارے جو ہے جملے تو ہیں مگر جو ہے یہ کیا نام ہے، مفہوم ادا نہیں کر رہے. راستے میں مطلب کیا ہے، اس کا مطلب یہ الفاظ کا مجموعہ ہے، یعنی ورڈ سے مل کر تو بنے ہیں لیکن ان سے پورا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ راستے میں کیا ہے، راستے میں گڈھا ہے، راستے میں پانی ہے. اس سے باتیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بات ادھوری ہے. تو یہ سینٹینس نہیں کہلائے گا بلکہ یہ فریز کہلائے گا، یہ فریز کہلائے گا. سینٹینس کے لیے ہونا ضروری ہے بات کا مکمل ہونا، مگر یہاں پر بات مکمل نہیں ہو رہی ہے. اسی طریقے سے آن دا ٹیبل، آن دا ٹیبل سے بھی بات پوری نہیں ہو رہی ہے. تو دونوں کی پہچان کیا ہے کہ ہم سینٹینس کے آخر میں فل اسٹاپ لگاتے ہیں اور فریز کے آخر میں کوما لگاتے ہیں. فل اسٹاپ لگاتے ہیں اور کوما لگاتے ہیں، کیا نام ہے، فریز کے آخر میں کوما لگتا ہے اور سینٹینس کے آخر میں جو ہے کوما لگایا جاتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. جیسے سینٹینس کو ہم نے پڑھ لیا اور فقرہ پڑھ لیا، تو سینٹینس کے دو حصے ہوتے ہیں، یعنی جملے دو عنصر سے مل کر بنتا ہے. ایک کہلاتا ہے سبجیکٹ اور ایک ہوتا ہے پریڈیکیٹ. سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، مبتدا یا فاعل سبجیکٹ کو کہا جاتا ہے اور پریڈیکیٹ خبر کو کہا جاتا ہے. تو جملہ یعنی سینٹینس کا وہ حصہ جس کے بارے میں ہم کچھ بات کرتے ہیں اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، اور جملے کا وہ حصہ جو سبجیکٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتاتا ہے یا جانکاری دیتا ہے اسے پریڈیکیٹ کہا جاتا ہے. تو مختصر یہ ہے کہ سبجیکٹ کے علاوہ باقی حصہ جتنا بھی ہوگا اس سینٹینس کے اندر وہ تمام کا تمام پریڈیکیٹ کہلائے گا. یہ باتیں تو ہم سب کے لیے آسان ہے کہ جیسے زید ایک عالم ہے، تو زید مبتدا ہے، باقی ایک عالم ہے، یہ پریڈیکیٹ کہلائے گا. راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے. آم یہ مبتدا ہو جائے گا اور میٹھا لگتا ہے یہ خبر ہو جائے گی. تو یہی ساری چیزیں ہیں کہ اس میں ہر جملے میں دو دو حصے ہیں. زید ایک عالم ہے، راشد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے، آم میٹھا لگتا ہے. تو ہر ایک کا پہلا حصہ زید، راشد، یہ درخت، آم، یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں آگے کچھ
کہا گیا ہے، اس لیے اسے انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ سبجیکٹ. انگلش میں مبتدا کو کیا کہا جاتا ہے؟ سبجیکٹ. اور ہر ایک کا دوسرا حصہ ایک عالم ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بہت لمبا ہے اور میٹھا لگتا ہے. یہ سب وہ حصے ہیں جنہوں نے پہلے حصے یعنی سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتایا ہے اور اس کی جانکاری دی ہے، لہذا اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں. یعنی سبجیکٹ مبتدا اور پریڈیکیٹ یعنی خبر. انگلش کے اگزامپل دیکھیں. ٹھیک اسی طریقے سے زید از این عالم، زید از این عالم، تو زید اس میں کیا ہے؟ یہ سبجیکٹ ہے. راشد ریسائٹس دی ہولی قرآن، راشد ریسائٹس دی ہولی قرآن، راشد سبجیکٹ ہے اور یہ پورا کا جو ہے پورا کیا ہے؟ اس میں دوسرا حصہ جو ریسائٹ سے لے کر ہولی قرآن تک ہے یہ پریڈیکیٹ کہلائے گا. دس ٹری از ویری ٹال، دس ٹری از ویری ٹال. مینگو ٹیسٹ سویٹ، مینگو ٹیسٹ سویٹ. تو اس میں بھی یہی حال ہے، مینگو یہ مبتدا کہلائے گا یعنی سبجیکٹ کا ہے اور ٹیسٹ سویٹ یہ پریڈیکیٹ کہلائے گا. تو یہ مبتدا اور خبر کے بارے میں تھا. ضروری نہیں ہے کہ سینٹینس یعنی جملے میں ہر جگہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ بظاہر نظر بھی آئیں، بسا اوقات محذوف بھی ہوتے ہیں اور ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے. جیسے فرض کیجئے کہ آپ نے مجھ سے کہا، مجھ سے پوچھا کیا مدرسے جاؤ گے؟ تو میں نے جواب دیا نہیں. بس آپ سمجھ گئے کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا. اس میں آپ کا سوال کیا مدرسے جاؤ گے یہ ایک جملہ ہے اور میرا جواب نہیں یہ بھی ایک جملہ ہے. میرا جملہ صرف ایک لفظ ورڈ سے بنا ہے اور کئی الفاظ سے نہیں بنا ہے، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ میرے نہیں کہنے کا مقصد تھا کہ میں مدرسہ نہیں جاؤں گا، مگر اسے مختصر میں ہی بولا جاتا ہے، پوری بات نہیں بولی جاتی. تو پریڈیکیٹ ایک ورڈ سے بھی پریڈیکیٹ بن جاتا ہے. تو یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے آج کے 2 سبق تھے جو آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر ان دو اسباق کے جو چھوٹے چھوٹے اسباق ہیں بہت ہی اہم اور بہت ہی جو ہے کیا نام ہے اسپیشل سبق ہیں. ان کو آپ سمجھیے اور پھر جو ہے اے اور عین کا استعمال، یہ اس کا ایسا ہے، سمجھ لیجئے اے اور عین کا استعمال ایسا ہے جیسے جو ہے آپ نے اگر نورانی قاعدہ پڑھا ہوگا، نورانی قاعدہ میں حروف لین والا قاعدہ پڑھا ہے. دیکھنے میں تو ایسا ہی لگتا کہ یہ حروف کیا نام ہے علت کی طرح ہیں، یعنی مگر جو ہے حروف لین کا ایسا ہوتا کہ اگر وہ قاعدہ پڑھتے وقت صحیح ہو گیا تو پھر پورا قرآن آپ ختم کر لیں گے تو آپ صحیح پڑھتے ہیں. ورنہ اگر وہ قاعدے کے سبق کے اندر جب حروف لین کا جو سبق آیا ہے وہ 2 صفحے کا سبق ہے، اگر وہ صحیح آپ کا نہیں ہوا تو پھر پورا قرآن کے اندر پورے قرآن پڑھنے میں بچے کی غلطی حروف لین کے اوپر آتی رہتی ہے. تو ٹھیک ایسے ہی اے اور عین ہے اور اسی طریقے سے کیا نام ہے ان کا استعمال ہے کہ یہ اگر آپ یہاں پہ سمجھ لیے اچھی طریقے سے تو پھر آگے جتنے بھی آپ جملے بنائیں گے بات کرنے کے لیے ہو یا لکھنے کے لیے ہو تو آپ کو پھر آگے پریشانی نہیں ہوگی اگر اچھی طریقے سے اپنے طور پر آپ جملے بنائیں. جتنے بھی ورڈز آپ کو آتے ہیں آج تک آپ نے جتنے بھی ورڈز یاد کیے ہیں، جتنے بھی ورڈز آپ نے یاد کیے ان تمام ورڈز کے ساتھ اے اور این کو لگائیں. آپ اے اور این کو لگائیں اور خود اس میں ایویلویٹ کریں، آپ خود جانچیں کہ آیا میں ان کا استعمال صحیح کر رہا ہوں یا ان کا استعمال جو ہے میرے سے غلط ہو رہا ہے. اگر تشفی آپ کو ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ العزیز آگے پھر جو ہے اس کو جو ہے استعمال کرنے میں جملوں کے اندر، کیونکہ ہمارا جو اگلا سبق ہوگا وہ پھر جملے بنانے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں جو ابتدائی جو ساری چیزیں تھی وہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. اب صرف جو ہے ڈائریکٹلی ہم کو اب جملے بنانا ہے. کس طریقے سے ہم کو جملے کیا نام ہے بولنے والے جملے بنیں گے، پوزیٹیو والے بنیں گے اور نیگیٹو والے بنیں گے، افرمیٹیو اور جو ہے کیا نام ہے اسی طریقے سے WH فیملی کے ساتھ جو ہے یہ سارے جملے جو ہے سارے بنائے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس میں ان سب جملے بنانے میں اگر اے اور این کو آپ صحیح طریقے سے سمجھے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے آگے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی. آج کے جو ورڈز ہیں اس کو بھی میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ ریوائز کرتا ہوں تاکہ آپ جب سنیں ان کو جو ہے تو اسی طریقے سے
یہ دیکھیں کچھ آج کے سوال میں میں نے کچھ الفاظ کو ڈالے ہوئے ہیں، ان کو، ان تلفظ کو، ان ساروں کو آپ کو یاد بھی کرنا ہے، ان سب کو یاد بھی کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اسپیلنگ کے ساتھ یاد بھی کرنا ہے، اور ان کے سامنے آپ کو لگانا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر آپ کو اے لگے گا اور کہاں کہاں پر عین لگے گا۔ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے دوہرا دیتا ہوں، آپ سن لیجئے۔ یونیفارم، اورفن، ایئر، مین، انٹرسٹنگ اسٹوری، HR ڈپارٹمنٹ، ہارس، آنےسٹ، بک، آرٹسٹ اینڈ انڈر گراؤنڈ ہاؤس، ایگ، پین، LCD، PM۔ آپ نے سن لیا ہے، اب اسی اعتبار سے آپ کو لگانا ہے کہ کس کے آخر میں اے لگے گا اور کس کے شروع میں اے لگے گا اور کس کے شروع میں عین لگے گا۔ ڈیلی یوز امپورٹنٹ سینٹینسز اینڈ فریزز۔ بی ہیئر ٹمورو، بی ہیئر ٹمورو، کل یہاں پر رہنا، بی ہیئر ٹمورو۔ اوبے یور ایلڈرز، اوبے یور ایلڈرز، اپنے سے بڑوں کا کہنا مانو، اپنے سے بڑوں کا کہنا مانو، اوبے یور ایلڈرز۔ رن فاسٹ، رن فاسٹ، تیز دوڑو، رن فاسٹ، تیز دوڑو۔ کانٹ سے، کہہ نہیں سکتا، کانٹ سے، کہہ نہیں سکتا۔ کسی کو آپ کو کہنا ہے کل آنے کے لیے تو کہیے بی ہیئر ٹمورو، اوبے یور ایلڈرز، آپ چھوٹے سے کہہ رہے ہیں تو بڑوں کا کہنا مانو، اوبے یور ایلڈرز۔ آپ اس جملے کو آپ اپنے گھر میں اس کو استعمال کیجئے، ابھی سے آج سے اس کا استعمال شروع کر دیجئے آپ، اوبے یور ایلڈرز۔ رن فاسٹ، رن فاسٹ، یہ بھی ڈیلی یوز والا ہے۔ کانٹ سے، آپ سے کسی نے کچھ کہا کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے تو آپ وہاں پہ کہہ سکتے ہیں کانٹ سے، ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آئی کانٹ سے رائٹ ناؤ۔ ریسٹ ایشیورڈ، ریسٹ ایشیورڈ، یقین رکھو، یقین رکھو، ریسٹ ایشیورڈ انڈیا ول ون دی میچ، یقین رکھو۔ تو اینی ہاؤ، کسی بھی طرح، اینی ہاؤ، کسی بھی طرح۔ وائی ناٹ، وائی ناٹ، کیوں نہیں، وائی ناٹ، کیوں نہیں۔ جسٹ کمنگ، جسٹ کمنگ، کسی نے کہا بھائی کب آ رہے ہو، وین یو آر کمنگ، تو آپ کہہ سکتے جسٹ کمنگ، بس آیا۔ جسٹ ناؤ، کسی آپ سے کسی نے پوچھا یہ بندہ کب آیا تو آپ کہیں گے جسٹ ناؤ، بس ابھی آیا۔ ہاؤ ٹیریبل، ہاؤ ٹیریبل، کتنا خوفناک، ہاؤ ٹیریبل واز دیٹ فلڈ، ہاؤ ٹیریبل واز دیٹ فلڈ، کتنا خوبصورت، ہاؤ بیوٹیفل دیٹ گارڈن، بہت ہی گندا، بہت ہی گندا، ویری ڈرٹی، ویری ڈرٹی، بہت ہی گندا۔ Your speaking skill is very dirty, very dirty. Your handwriting is very dirty. آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت ہی گندی ہے۔ تو ایسی جگہوں پر آپ جو استعمال کر سکتے ہیں۔ What a horror, what a horror، کتنا خطرناک، what a horror، کتنا خطرناک۔ That scenario was what a horror۔ تو ایسی جگہوں پر ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ کتنا وقت ہوا، واٹس ٹائم، واٹس دا ٹائم، واٹس دا ٹائم، کتنا وقت ہوا ہے۔ I'm glad that you guys are doing your homework. I'm glad that you guys are doing your homework. So ایسی جگہوں پر ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے دہراؤ، repeat it، اسے دہراؤ۔ نیٹ اینڈ کلین، صاف اینڈ ستھرا، نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا، نیٹ اینڈ کلین۔ میک دا ہاؤس نیٹ اینڈ کلین، میک دی ہینڈ رائٹنگ نیٹ اینڈ کلین۔ تو ایسی جگہوں پر ان کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ الفاظ اور ہیں۔ آئی، میں، وی کے معنی آتے ہیں ہم یا ہم سب، یو، تم سب، آپ سب، وہ سب، ہی، وہ ایک مرد کے لیے، شی،
وہ ایک عورت کے لیے ہے. اٹ وہ جس میں عقل نہ ہو. اور ناؤن ناؤن اسم کے لیے استعمال. ناؤن کے معنی اسم کے آتے ہیں. دس یہ قریب کے لیے ہے. یہ جنرلی طور پر آپ سبھی کو معلوم ہے مگر پھر بھی آپ کو ایک مرتبہ یہ سب بتا دیا جا رہا ہے کیونکہ اگلا جو سبق ہوگا اس سبق میں یہ ساری چیزیں استعمال ہونے والی ہیں. یہ ساری چیزیں استعمال ہونے والی ہیں تو اسی لیے ان سب کے الفاظ کو ایک مرتبہ دہرا لیں. اگر آتا ہے اور نہیں آتا ہے تو ان کو رٹ لیں. دوز وہ سب. ایم ہوں. از ہے. آر ہیں. واز تھا. آئی واز دیئر میں وہاں تھا. ور دے ور دیئر وہ سب وہاں تھے. ول آئی ول گو میں جاؤں گا. مائی مینس میرا. our مینس ہمارا. یور مینس تمہارا یا تیرا یا آپ کا. دیئر ان سب کا. ہز اس کا. ہر اس کا یا عورت کے لیے. اٹس اس کا جس کے پاس عقل نہ ہو. اور ناٹ کے معنی نہیں. اونلی صرف محض. سو لہذا. سم کچھ. اینڈ اور. بٹ لیکن مگر. اور یا. اف اگر. ہاؤ کیسے. ہو کون. وین کب. وائی کیوں. ویر کہاں. تو یہ ساری چیزیں یہ سارے الفاظ ہیں. اس میں کچھ الفاظ ایسے بھی ہیں جو دوبارہ ریپیٹ ہوئے ہیں یا کیا نام ہے زیادہ سے زیادہ الفاظ جو ہے بہت سارے لوگ جانتے ہی ہوں گے ان کا استعمال بھی کیے ہوں گے لیکن پھر بھی ان الفاظ کو تاکہ ان کا پروننسیشن صحیح سے آپ کے سامنے آ جائے. اور ان الفاظ کے ساتھ یہ جو تینوں سبق آئے ہوئے ہیں ان تمام الفاظ سے گزارش ہے کہ آپ کے پاس ابھی 4 دن ہیں تو ان 4 دنوں کے اندر خوب اچھی طریقے سے پریکٹس کریں اور جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان کا رٹا لگائیں اور ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں. 50 جملے بھی کل دیے گئے تھے. کل کے سبق میں کل ایک ویڈیو ڈالی گئی تھی اس کے اندر 50 جملے بھی دیے گئے تھے. ان جملوں کو اگر ہو سکے تو آپ اپنے استعمال میں لائیں. اور وہ آپ سے وہ ابتدائی جملے تھے وہ بالکل ابتدائی جملے تھے جو کیا نام ہے جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہے ان سب کے لیے وہ موضوع تھے. تو وہ جملوں کو بھی آپ ابھی سے جو ہے اس کو استعمال میں لانے کی کوشش کریں. اور کل کے سبق کے اندر جو جملے آئے ہیں ان تمام جملوں کو بھی کیا نام ہے سبق اس کے اندر لانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. پھر ہم ملیں گے انشاءاللہ العزیز آپ سے جو ہے پھر جمعہ کے دن 9:30 بجے ایک نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ. کسی بھی احباب کے کچھ سوالات ہوں تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی محمد ثاقب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ثاقب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت صاحب آپ جو بولے 50 جملوں کا جو استعمال کیا جاتا ہے کس کا سوالات استعمال 50 ہاں جملے جو PDF کہے تھے نا جی 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 وہ نہیں میرا کہاں پر ہے ایک دوبارہ لنک ڈالے تو ہم ذرا ہاں وہ ویڈیو ہم نے ڈالا ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے سر. جی اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ٹھیک ہے جتنے بھی اسباق دیے گئے ہیں ان کی پریکٹس کریں انشاءاللہ العزیز. ہم پھر ملیں گے جمعہ کے دن 9:30 بجے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.